بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ اگر کبھی فتویٰ دینے کا مجھ کو اذان ملتا تو میں انسان کا رونا انسان کے آگے حرام لکھتا۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق رہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک رستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے رستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ حق کے رستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ گدڑوں کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتا۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور رستے بھی بنتے ہیں۔ لوگوں کو دی ہوئی تکلیف نہیں، محبتیں یاد رکھا کرو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں اور کچھ یادیں ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ رہتی ہیں۔ ہمارا دل کبوتر پرندہ ہے، جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو پرندوں کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا بنیاد اسباب پر رکھی ہے، اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہاں گھر 40 تالوں سے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ رب سے مانگ کر نہیں روتے، رب رو کے مانگتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسوں، گناہوں کو استغفار اور دل کو خوف خدا سے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ اتنا مت بولیں
کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا آپ اس سے بات کریں۔ دعا تو معجزے کا نام ہے، جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے، دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ بعض لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ وقت کی سکھائی ہوئی بات تا عمر یاد رہتی ہے۔ ہارنا بھی سیکھنے کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ دنیا کی منافقت زد ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دکھاوا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور اتنی ہی بات کرو جتنا تم جانتے ہو۔ کسی بھی چمکتی دمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ دوسروں پر اعتبار کریں لیکن ان کو یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ یہ انسان کی اچھائیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آسان اور نامعلوم رستوں پر مت چلو، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اور سیدھے رستے کے لمبے ہونے کا اندیشہ نہ کرو۔ وہ درخت ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے جو اکیلے نشوونما پا کر بڑا ہوتا ہے۔ غصہ انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ غصے میں جتنا ہو سکے کم سے کم بولیں۔ اپنے فائدے کے لیے تعلق رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں، جب آپ کے پرواز بہترین تو آپ خود بخود دکھائی دیں گے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسا مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ دل میں محبت تو نہیں، انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ 2 دن کی زندگی ہے، 2 حصولوں پر گزاریں، ملے تو پھول بن کر اور بکھرے تو خوشبو بن کر۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے اس سے بھی کم محنت سے
ऐब को दूर किया जा सकता है। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद भी इनके खुशबू लेना मत भूलें। खुशी का अदब करो, ये आवाज़ों की मुर्शद है।